آپ سے 9 یا 10 منٹ تک بات کروں گا اور انشاءاللہ آخری 3 منٹ اللہ سے دعا کریں گے. آپ سب کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے. روزے سے پہلے کھولنے سے پہلے ہماری دعا کی قبولیت سب سے زیادہ ہوتی ہے, اس کی ہم دعا کریں گے. اچھا آپ سنیں, پہلے تو نجم آپ کی جو آپ نے نعت پڑھی, آپ کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں. دوسری چیز, میں نے بات کرنے سے پہلے مجھے ذرا بتاتے جائیں کہ کدھر کدھر سے ہمارے لوگ ہیں. میں نام لوں گا, آپ نے بتانا. لاہور, لاہور, رحیم یار خان, ننکانہ سے تو بڑے کمزور لوگ پہنچے ہیں. ہاں, لا اسٹوڈنٹس ہمارے یہاں ویلکم کرتا ہوں, سارے لا اسٹوڈنٹس. اچھا جی, اب سننا 9 منٹ. لندن سے بھی باہر آئی ہوں, لندن, کشمیر, لاس اینجلس اور ساجد شاباش, ویلکم. اچھا جی سنیں آپ پلیز, خاموشی. آپ دیکھیں اب یہ میں جو کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں, لیکن میں اپنے زندگی کے تجربے سے جو میں سمجھاؤں اپنے دین کو, میں آپ کے سامنے اس کی چھوٹی سی چیز رکھتا ہوں. دیکھیں, لا الہ الا اللہ, جب آپ یہ آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے. ایک شعر ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے نجات. کہ ایک سجدہ جس کو انسان مشکل سمجھتا ہے وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے سجدے کرنے سے انسان کو آزاد کر دیتا ہے. تو جو اندرونی آزادی ہے وہ لا الہ الا اللہ دیتا ہے. جو معاشرے کی آزادی ہے وہ انصاف دیتا ہے. اور جب ایک انسان اندر سے بھی آزاد ہو جائے اور اس کو انصاف معاشرے کو بھی آزاد کر دے, تو وہ پھر وہ انقلاب آتا ہے جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا بڑا انقلاب نہیں آیا. یہ میں اب تاریخ کا آپ کو بتا رہا ہوں, تاریخ کا میں طالب علم ہوں. 625 جنگ بدر, 313 لوگ. 11 سال کے بعد 636, جو اس وقت کی سپر پاور تھی بیزنٹائن ایمپائر, جس کو رومن ایمپائر بھی کہتے ہیں, 636 میں 11 سال کے بعد رومن ایمپائر جس کی فوج 1 لاکھ تھی, خالد بن ولید کی جنرل شپ کے اندر 11 سال کے بعد یارموک میں وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ابھی کوئی 9 منٹ رہ گئے, آپ نے غور سے سنی ہے کیونکہ میرا کام ہے آپ سب کی تربیت کرنا. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو لا الہ الا اللہ کی پاور بتا رہا ہوں, جو ہم سارا وقت کلمہ پڑھتے اور سمجھتے نہیں ہیں, کیونکہ ہم آزاد ہی نہیں ہوتے کلمہ پڑھ کے. اس کا مطلب کلمہ اندر نہیں ہمارے گیا. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 313 تھے صرف جنگ بدر میں, اور 11 سال کے بعد 636 رومن ایمپائر قدسیہ کے اندر خالد بن ولید کی لیڈرشپ کے اندر جنگ ہار جاتا ہے.
1 लाख उनकी फौज थी। और उससे अगले साल जो दूसरी सुपर पावर थी वो कुदसिया में 637 में जंग आ जाती है। 2 सुपर पावर्स 12 साल के अंदर मुसलमानों के सामने घुटने टेक देती है। ये है पावर ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि वो जो अरब जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया की तारीख के सबसे अजीम लीडर, ना कोई आया ना आ सकता है, उन्होंने उन लोगों को आजाद किया, माशरे को आजाद किया अदल और इंसाफ देके। जब इंसाफ होता है तो इंसान बराबर हो जाते हैं। यानी जब एक कमजोर आदमी को इंसाफ का निजाम उसकी हिफाजत करता है ताकतवर के मुकाबले में, वो आजाद हो जाता है। और आजाद लोग ही अपनी आजादी के लिए खड़े होते हैं। गुलाम लोग आजादी की जंग नहीं लड़ते। जो अफगानिस्तान और ये जो ऊपर हमारा कबायली इलाका, ये सारा जो इलाका था, जो भी फतह करने आता था हिंदुस्तान, वो जब अफगानिस्तान से निकलता था और ये जो हमारा कबायली इलाके से निकलता था, जिधर आप या हंगू वगैरह के लोग बैठे हुए, खैबर, इधर से जब निकलता था तो वो सीधा जाता था दिल्ली पानीपत में। एक जंग होती थी, बीच में कोई लड़ता नहीं था, उनको कोई रोकता नहीं था। और जो जंग जीतता था उसका वो हुक्मरान बन जाता था। और अफगानिस्तान 3 सुपर पावर्स उसको फतह नहीं कर सकी। क्या वजह है? क्योंकि उनका जो निजाम है, उधर लोग आजाद हैं, जिसको फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। फ्यूडल सिस्टम के ऊपर जो ताकतवर बैठा हुआ है, उसके नीचे लोग गुलामी करते हैं। तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं कोई लड़ता था? क्योंकि वो पहले गुलाम थे। क्यों कबायली इलाके में 80 साल अंग्रेज के खिलाफ क्यों लड़ते रहे वो? क्योंकि वो आजाद लोग थे। आजाद लोग अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं। अफगानिस्तान में क्यों किसी सुपर पावर की गुलामी नहीं कबूल की? क्योंकि लोग आजाद हैं। तो हमारा इस वक्त पाकिस्तान में जो जंग है वो आजादी की है, हकीकी आजादी की। आजादी आती है इंसाफ से। जब क्यों कबायली इलाके के अंदर और अफगानिस्तान में क्यों लोग आजाद थे? क्योंकि उनका जो जरगा सिस्टम था वो लोगों को इंसाफ देता था। जो एक जरगा, जिसको लॉ में जो जूरी सिस्टम था, जूरी सिस्टम के अंदर जूरी सिस्टम ये होता था कि ताकतवर कमजोर को सामने बिठाते थे और इंसाफ हो जाता था, लोग आजाद थे। यहां जो चौधरी था वो कानून से ऊपर, जो बेचारा नीचे, उसको इंसाफ नहीं मिलता, लोग गुलाम थे। तो ये जो हमारी अभी जंग है वो आजादी की है। हमने इंसाफ लेना है। ये जो हकीकी आजादी है, ये आजादी की जंग है। और इसके लिए सारी कौम को तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने चोरों के टोलों को ऊपर बैठा दिया है सहूलतकारों ने, और वो हम सबको समझते हैं कि अब हम इनकी गुलामी करेंगे। और जो भी, और फिर ये मेरे घर पे हमला, पुलिस, FIR, अभी अली बीन को इन्होंने सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि हम आजाद नहीं हैं, हम जानवर हैं, जिधर मर्जी ये चाहे हम जानवरों को उधर डंडे मार के कर देंगे। इसलिए हम सब ने इस जंग में शिरकत करनी है। और आखिर में देखो, आप सब लीडर हैं। हम सब लीडर क्यों हैं? क्योंकि हम अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक, अशरफुल मखलूकात हैं। हमें समझ नहीं आती कि अल्लाह ने हमें कितनी सलाहियतें दी। जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको, और इब्लीस ने कहा कि ये तो मैं आग का हूं और ये मिट्टी का है, तो अल्लाह ने
فرشتوں کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی انسان کو صلاحیت دی. ہمیں انسانوں کو بھی نہیں پتا ہمارے پہ کتنی اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی، کیونکہ ہم اپنی صلاحیتوں کو آزماتے ہی نہیں ہیں. سب سے بڑا رکاوٹ اپنی صلاحیتوں کے پر پہنچنے کے لیے وہ ہے خوف. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، سب سے بڑا جو بت یہ توڑتا ہے وہ خوف کا بت ہے. قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں، کیونکہ خوف رکاوٹ ہے انسان کی آزادی میں. یزید کے خوف کی وجہ سے کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی. پتا تھا ان کو کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں، لیکن اس کے خوف، اس کے ڈر کی وجہ سے، خوف کے بت کی پوجا کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا اتنا بڑا ثانیہ ہونے دیا. اس لیے جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے، نہیں تو بزدل آدمی لیڈر نہیں بن سکتا، وہ نواز شریف بن جاتا ہے. دو منٹ رہ گئے، یہ سنیں میری بات. جو لا الہ الا اللہ نا، سب سے امپورٹنٹ چیز وہ انسان کو غیرت دیتا ہے. اور غیرت انسانوں کے اندر فرق ہے، ایک بے غیرت ہوتا ہے، ایک غیرت مند ہوتا ہے. جو غیرت مند لیڈر ہوتا ہے غیرت مند ہے. مسلمان ہی ہوتا ہے غیرت مند، کیونکہ جب آپ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، یا خوف کا بت ہو یا پیسہ ہو، تو آپ غیرت مند انسان کی معاشرے میں عزت بڑھ جاتی ہے. کبھی بھی اربوں پتی بھی ہو، بے غیرتوں کو اس کی عزت نہیں کرتا. اس لیے سنیں، یہ یاد رکھنا کہ لا الہ الا اللہ اور غیرت ایک ہی چیز ہے. اور جو آپ میں سے لیڈر بنیں گے، یہ یاد رکھنا کہ خوف کے بت کو توڑنا، اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے دو صفتیں تھی، صادق اور امین. لیڈر سچا ہوتا ہے اور انصاف کرنے والا امانتدار ہوتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں فرق کرتی ہیں. آپ ایک دعا کرنی ہے آپ سب نے ہاتھ کھڑے کر کے کہ اللہ ہمارے ملک کو، سب سے میری جو دعا ہے نا کہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پہ آزادی دے. ہمارے ملک کو، ہمارے جو عوام ہے، کوئی بھی پاکستان میں ہمارا جو پاکستانی ہے، جو مرضی اس، چاہے وہ مسیح برادری کا ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ ہندو ہے، جو بھی ہے، کوئی بھی ہماری پاکستان کی زمین پہ بھوکا نہ سوئے. اور ہمارا وہ ملک بنے جو کہ ایک بڑا عظیم ذہن تھا علامہ اقبال، اور عظیم لیڈر تھا جس قائد اعظم جنہوں نے جدوجہد کی، وہ ملک بنے جو دنیا میں جدھر پاکستان ہرا پاسپورٹ لے کے جائے دنیا اس کی عزت کرے. اور آخر میں ہمارا وہ ملک بنے جو باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے.